بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تم ماہ شب دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا یہ نقشہ کوئی دن اور؟ غالب نے یہ شعر کس کی وفات پر کہا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا نمبر، زین العابدین عارف۔ مرثیہ عارف غزل کی حیت میں ہے۔ مرثیہ عارف 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ غالب نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین عارف کی موت پر یہ مرثیہ لکھا تھا۔ اس کے کچھ مشہور اشعار ہیں، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیا فرسا کوئی دن اور۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ہاں اے فلک پیرے جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ تو ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ آپ کا شعور نہیں ہے جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا نمبر، مارکس۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ ان میں سے راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا نمبر، دانا ودام۔ دانا ودام راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ دانا ودام 14 افسانوں پر مشتمل ہے۔ دانا ودام کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ماں باپ کے نام کیا ہے۔ دانا ودام کا پہلا افسانہ بھولا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دانا ودام کا پہلا افسانہ بھولا ہے۔ دانا ودام میں شامل افسانے بھولا، ہمدوش، من کی من میں، گرم کوٹ، چھوکری کی لوٹ، پان شاپ، منگل آشٹکا، کوارٹین، تولا دان، 10 منٹ بارش میں، وٹامن بی، لکشمن، رد عمل، موت کا راز۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بابو راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تولا دان۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کتاب کا فن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کتاب کا فن
کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں کرشن چندر۔ کتاب کا فن کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کرشن چندر کے دیگر افسانوی مجموعے کے بارے میں۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال 1939 ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ کرشن چندر کا پہلا افسانہ جو ہے وہ یرقان ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے۔ کرشن چندر کے کل 32 افسانوی مجموعے ہیں۔ نظارے، ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر، نئے افسانے، نغمے کی موت، پرانے خدا، انداتا نہیں ہوگا، انداتا، ہم وحشی ہیں 1947 یہ داخل نصاب ہے، ٹوٹے ہوئے تارے، تین غنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد نئے غلام، میں انتظار کروں گا، 1 روپیہ 1 پھول، یوکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا فن، دل کسی کا دوست نہیں، مسکرانے والیاں، سپنوں کا قیدی، مس نینی تال، 10واں پل، گلشن گلشن، ڈھونڈا تجھ کو اور آدھا گھنٹے کا خدا، یہ سبھی جو ہیں کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ الجھی لڑکی، کالے بال، دیوتا اور کسان۔ دیوتا اور کسان یہ کرشن چندر کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ان کا طلسم خیال اور آخری افسانوی مجموعہ دیوتا اور کسان ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو گوجرانوالا پنجاب میں ہوئی تھی اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ ان کے والد کا نام گوری شنکر تھا اور والدہ کا امر دیوی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہے کہ سر و سامان کار اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ فریب ہٹا کر دیکھیں تو صاف نظر آئے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ عیش و مسرت کی جن گل شگفتگیوں کو ہم چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور تمہیں پاتے، وہ ہمارے نہال خانہ دل کے چمن زاروں میں ہمیشہ کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں، لیکن محرومی ساری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چاروں طرف کی خبر ہے مگر خود اپنی خبر نہیں۔ یہ تحریر کس اردو نثر نگار کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا نمبر مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام اصل نام ان کا محی الدین احمد تھا اور تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ لقب ابوالکلام تھا اور تخلص آزاد کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1988 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی تھی اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش جو ہے 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں ہوئی تھی اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لکھنا مجھے نسبت کا گر ہو کہیں سامان، حقدار ہوں میں نیک کی میرا بھی رہے دھیان، اور مر گئی پیچھے تو رہے دل میں سب آرمان، لے آنا دلہن کو میری تربت پہ میں فرمان، خوشنود میری روح کو کر دیجیو بھائی، حق نیک کا تم قبر پہ رکھ دیجیو بھائی،
مرثیے کا بند کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا نمبر، انیس۔ اب بات کر لیتے ہیں انیس کے بارے میں۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا اور تخلص انیس کرتے تھے۔ پیدائش 1802 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی تھی اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ انیس پہلے حضی تخلص کرتے تھے مگر ناسک کے کہنے پر 1816 عیسوی میں اپنا تخلص انیس اختیار کر لیا۔ ابتدائی تخلص یہ حضی کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ میر ببر علی کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا۔ دادا کا نام میر غلام حسن معروف بمیر حسن سحر البیان۔ دادا کا نام میر غلام حسن معروف بمیر حسن سحر البیان۔ میر حسن وہی ہیں سحر البیان والے، یہ ان کے دادا ہیں میر ببر علی انیس کے۔ ان کے پردادا کا نام میر غلام حسین زاہق تھا۔ انیس اپنے والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مرثیہ گوئی کے طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میر ببر علی انیس فن سپہ گری اور شہ سواری سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ میر ببر علی انیس کو اردو کا ہومر کہا جاتا ہے۔ میر انیس کی میراثی انیس 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ میر انیس نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات استعمال کیے ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ میر انیس نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات استعمال کیے ہیں۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے میر انیس پر سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ میر ببر علی انیس کا مستقل قیام لکھنؤ میں امجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا۔ انیس شیخ امام بخش ناسک کو جگت استاد کہتے تھے۔ میر ببر علی انیس کے مرثیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی اور سیکولر عناصر کو اپنے کلام میں جگہ دی۔ میر ببر علی انیس کے مرثیوں کو معجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسعود حسین خان کا قول ہے میر ببر علی انیس کے تعلق سے، حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں، بقول ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ آتش کا قول ہے انیس کے تعلق سے، میر خلیق کا لونڈا آفتے ڈھا رہا ہے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، بقول الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کا قول ہے کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، بقول محمد حسین آزاد۔ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت، مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ میر ببر علی انیس کا داخل نصاب مرثیہ، نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اختر الایمان کا سن ولادت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں 1915۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام محمد اختر الایمان تھا۔ اختر الایمان پہلے تخلص انجم کیا کرتے تھے۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو نجیب آباد بجنور میں ہوئی تھی اور وفات 1996 عیسوی کو ممبئی میں۔ اختر الایمان نے گریجویشن کے بعد 1942 عیسوی میں ساغر نظامی کی خواہش پر ماہنامہ ایشیا میرٹھ کی ادارت کی تھی۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں اختر الایمان کا اہم کردار رہا ہے۔ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں
اختر الایمان نے ہی لکھی ہیں۔ اختر الایمان بھورے بالوں والے اشفاق کی شاعری سن کر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے اور غزل گوئی سے اپنے شاعری کی ابتدا کی تھی۔ اختر الایمان ایک علامتی شاعر ہیں۔ اختر الایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے، وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اختر الایمان کا کہنا ہے کہ یہی میری دین ہے لٹریچر میں کہ میں نے ٹوٹے ہوئے آدمی کی شاعری کی ہے اور اسی لیے میں اپنی شاعری کو نام دیتا ہوں کسان کی روح کا کرب۔ اختر الایمان نے اپنی نظم قلوب پترا کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ اختر الایمان کو غزل کا باغی بھی کہا جاتا ہے۔ اختر الایمان کے خود نوشت سوانح عمری اس آباد خرابے میں کے عنوان سے سوغات میں قسط وار شائع ہوئے تھے۔ اختر الایمان کے شعری مجموعے گرداب 1943، تاریخ سیارہ 1946، سب رنگ 1948، آب جو 1959، یادیں 1961، بنت لمحات 1969، نیا آہنگ 1977، سرو سامان 1983، زمی زمی 1990، زمستان سرد مہری کا 1997۔ خود نوشت اس آباد خرابے میں 1996۔ اختر الایمان کی داخل نصاب نظمیں ایک لڑکا یادیں 1961 میں شامل ہے اور یہ ایک معرہ نظم ہے۔ پگڈنڈی یہ بھی ایک معرہ نظم ہے اور یہ گرداب 1943 میں شامل ہے۔ باز آمد یہ بنت لمحات 1969 عیسوی میں شامل ہے۔ باز آمد ایک آزاد نظم ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چھوٹی سی چھوٹی اور بمعنی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا نمبر، لفظ۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بمعنی لسانی اکائی کو لفظ کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا نمبر، امیجری۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ امیجری ہوتا کیا ہے۔ امیجری اسے کہتے ہیں کہ کسی امیج کو زبان دینا، شاعر یا ادیب الفاظ کے ذریعے سے وہ تصویریں پیش کرتا ہے جو تہ در تہ کیفیات کی شکل میں اس کے ذہنی تجربوں میں آتی ہیں اور خارجی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوتا، اسے امیجری کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے کون وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا نمبر، الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی تھی اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی۔ الطاف حسین حالی کو اردو کا برنوٹ شاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ اعزت بخش تھا اور شاعری کے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ الطاف حسین حالی کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ حالی کے مورث اعلیٰ پیر ہرات شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہیں۔ انہی کی نسبت سے
الطاف حسین حالی کو خواجہ الطاف حسین حالی کہا جاتا ہے۔ حالی نے شاعری شروع کی تو اپنا تخلص خستہ رکھا، مگر غالب کے مشورے سے تخلص بدل کر حالی کر دیا۔ کرنل ہالائٹ کی سفارش پر 1914 عیسوی میں ہندوستان کے وائس رائے نارتھ بروک نے حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا تھا۔ الطاف حسین حالی کو لارڈ بروک کے ہاتھ سے کرنل ہالائٹ نے مجالس النساء پر 400 روپے کا انعام دلوایا تھا۔ نیچرل شاعری کا نظریہ الطاف حسین حالی نے ہی پیش کیا تھا۔ قاری ممتاز علی، سید جعفر علی، مولوی ابراہیم انصاری، مولوی نوازش علی، قاری عبد الرحمن پنپتی، مولوی محبت اللہ، مولوی قلندر علی، یہ سبھی الطاف حسین حالی کے درسی اساتذہ ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کے یہاں سر سید اور شیفتہ کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب، مولانا حضرت موہانی اور عبد الرحمن بجنوری نے حالی کے خیالات سے اختلاف کیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے ساتھیو کہ مسعود حسن رضوی ادیب، مولانا حضرت موہانی اور عبد الرحمن بجنوری نے الطاف حسین حالی کے خیالات سے اختلاف کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کون سا کردار لاجونتی کی پاکستان واپسی کی خوشخبری سندر لال کو سناتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں لال چند، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ محسن لاہوری کے نام سے انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ پہلی کہانی پنجابی زبان میں دکھ سکھ تھی۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا چوتھا راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ رسالہ ادبی دنیا لاہور کے سالنامہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کے اردو افسانے روس کے عظیم افسانہ نگار کے چیخوف کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک چادر میلی سی پر راجندر سنگھ بیدی کو ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ 1965 عیسوی میں ملا تھا۔ دانا و دام 1939 راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ گرہن 1942 کوک جلی 1949 ہاتھ ہمارے قلم ہوئے مکتی بودھ، یہ سبھی جو ہیں راجندر سنگھ بیدی کے افسانے مجموعے ہیں۔ ناول ایک چادر میلی سی رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا تھا، بعد میں کتابی صورت میں 1962 عیسوی میں شائع ہوا۔ شامل نصاب افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے لاجونتی، دوسرا ہے جوگیا، تیسرا ببل، چوتھا لمبی لڑکی، پانچواں اپنے دکھ مجھے دے دو، چھٹا ٹرمین سے پرے، ساتواں حجامل آباد کے، آٹھواں دیوالا اور 9واں یوکلپٹس۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اس امید پر گزرے ہے صبح و شام میری، اس شعر میں کون سی صفت ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا لف و نشر غیر مرتب۔ لف و نشر مرتب یا غیر مرتب کسے کہتے ہیں؟ تو لف و نشر مرتب یا غیر مرتب لف و نشر کے لفظی معنی لپیٹنے اور پھیلانے کے ہیں۔ اصطلاح میں مطلب یہ ہے کہ پہلے چند چیزیں ایک ترتیب سے بیان کی جائیں، اس کو لف کہتے ہیں، اس کے بعد وہی چیزیں یا ان کے منصوبات اسی ترتیب سے یا دوسری ترتیب سے پھر بیان کیے جائیں تو اسے نشر کہتے ہیں۔ اگر دونوں مصروں میں ایک ہی ترتیب ہو تو لف و نشر مرتب کہتے ہیں، اور اگر ترتیب ایک نہ ہو تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ تجنیس کسے کہتے ہیں؟ تو دو الفاظ یا تلفظ میں ایک ہوں لیکن معنی مختلف ہوں تو اسے تجنیس کہا جاتا ہے۔ جو دو الفاظ تلفظ میں ایک ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں اسے
تجنیس کہا جاتا ہے۔ جیسے بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجہ نے دال، ہے لطف و عنایات شہنشاہ پہ دال۔ لف و نشر کسے کہتے ہیں؟ تو لف و نشر کے لفظی معنی لپیٹنے اور پھیلانے کے ہیں۔ تنسیق الصفات، تنسیق الصفات ممدوح کی صفات کا ذکر ترتیب وار کرنا، یہ ثنائے لفظی میں بھی شامل ہے۔ جیسے خوش خود، خوش خرام و خوش اندام و خوش لگام، گل پوش و تیز ہوش و من گوش و سرخ فام۔ اس طرح کے شعر آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ صفات جو ہے تنسیق الصفات کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو شاعری کی ایک ہیئت معشر ہے، اس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 10۔ معشر میں 10 بند ہوتے ہیں۔ مسلط کے بارے میں بات کریں تو مسلط اسے کہتے ہیں جس نظم کے ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو۔ مربع اسے کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں۔ مخمس جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ مسدس جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مصبع جس نظم کے ہر بند میں 7 مصرع ہوں۔ متصع جس نظم کے ہر بند میں 9 مصرے ہوں، اور معشر جس نظم کے ہر بند میں 10 مصرے ہوں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جیمس جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کے کچھ مشہور اقوال ہیں: میں ادب کا مقصد نہ ذہنی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ بقول آل احمد سرور، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب ہے، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ یہ آل احمد سرور کا مشہور قول ہے ساتھیوں۔ اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ بلندی کیسی ہے۔ یہ بھی آل احمد سرور کا مشہور قول ہے۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1912 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی تھی اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ تنقیدی اشارے، سلسبیل، خواب اور خلش، خواب باقی ہیں، یہ سبھی تصانیف آل احمد سرور کے ہیں۔ خواب باقی ہیں یہ آل احمد سرور کا خود نوشت ہے۔ تنقیدی اشارے 1942 یا 23 مضامین پر مشتمل ہے۔ سلسبیل آل احمد سرور کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ خواب اور خلش یہ بھی آل احمد سرور کا شعری مجموعہ ہے، لیکن پہلا نہیں ہے، سلسبیل پہلا ہے۔ آل احمد سرور کی کچھ مشہور تصانیف ہیں جو اکثر یو جی سی نیٹ امتحان کے حوالے سے اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، ذوق جنوں، مسرت سے بصیرت تک، تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ، فکر روشن، افکار کے دیے، اردو میں دانشوری کی روایت، اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال فیض اور ہم، اقبال دانشور، اقبال عرفانی غالب، عکس غالب، اقبال اور ان کا فلسفہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ تو ملک خوشنود۔ مثنوی ہشت بہشت ملک خوشنود کی تصنیف ہے۔ مثنوی ہشت بہشت ملک خوشنود کی تصنیف ہے۔ ملک خوشنود نے سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر
امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ترجمہ جنت سنگار سے کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ملک خسرو نے سلطان محمد عادل شاہ کی فرمائش پر امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ترجمہ جنت سنگار سے کیا تھا۔ ملک خوشنود گولکنڈہ کا تھا اور یہ خدیجہ سلطان کے ساتھ جہیز میں آیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کی کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں بانگ درا۔ نظم طلوع اسلام علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ بانگ درا کا دیباچہ عبدالقادر مدیر مخزن نے تحریر کیا ہے۔ پروفیسر عبدالقادر مدیر مخزن نے نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا ہے۔ یہ نظم بانگ درا میں شامل ہے، شمع و شاعر، اور 110 بند پر مشتمل ہے جو ترکیب بند میں ہے۔ شکوہ اور خضر رابی اقبال کی مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے۔ ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگ درا میں ہمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی ہے۔ یہ سبھی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ساتھیوں، میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ جتنے بھی پوائنٹ ہے یہ سبھی امپورٹنٹ ہے اور اکثر جو ہے ان سے سوالات بنتے ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اسے ریپیٹ کروں تاکہ ریویژن بھی ہو جائے اور باتیں ذہن میں رہیں۔ بانگ درا میں شامل نظمیں ہمالہ، مرزا غالب، ابر کوہسار، ایک مکڑا اور ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، شمع و پروانہ، آفتاب، سید کی لوح تربت، تصویر درد، نالۂ فراق، ترانۂ ہندی، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، داغ التجائے مسافر، سوامی رام تیرتھ، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، فراق، عبد القادر کے نام، بلاد اسلامیہ، ترانہ ملی، ایک حاجی مدینے کے راستے میں، شکوہ، جواب شکوہ، شمع و شاعر، شبلی و حالی، والدہ مرحومہ کی یاد میں، مسلمان اور تعلیم جدید، شعاع آفتاب، شیکسپیئر، خضررہ اور طلوع اسلام۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں خود نوشت۔ اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے جو قسط وار سوغات میں شائع ہوئی تھی اور یہ 15 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا پیش لفظ اختر الایمان نے لکھا ہے، مقدمہ سلطانہ ایمان نے لکھا ہے۔ اس آباد خرابے کا مقدمہ سلطانہ ایمان نے لکھا ہے اور پیش لفظ اختر الایمان نے ہی لکھا ہے۔ 1996 عیسوی میں دہلی اردو اکادمی سے شائع ہوئی تھی۔ اس آباد خرابے میں پہلی خودنوشت کالا پانی جعفر تھانیسری کی ہے۔ کئی محققین اردو کی پہلی خودنوشت اعمال سر رضا علی اور عبدالغفور نساء کی خودنوشت حیات نساء کو مانتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا منشی پریم چند۔ نمک کا داروغہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ یہ افسانہ پریم پچیسی حصہ اول میں شامل ہے۔ نمک کا داروغہ یہ افسانہ جو ہے منشی پریم چند کا افسانی مجموعہ پریم پچیسی کے حصہ اول میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے دوستو۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا و دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ ان میں سے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا و دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا نمبر بھولا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔